دوستوں مسلمانوں کو ڈر ستا رہا ہے، اس قدر مسلمانوں کے اوپر دوستوں خطرہ کھڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حالات کو اگر پرامن اور سازگار اور قابو کرنا ہے، راستے بند راستوں کو اگر کھولنا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی حالات کو قابو کرنے کے لیے، ان کو ایک مسئلہ درپیش تھا، مسئلے کے حل کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب عاجز اور بے بس ہو گئے، انہیں لگا کہ بچی ہوئی جو نسل ہے ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، صرف 83 لوگ ایمان لائے تھے، انہیں لگا کہ کوئی ایمان لانے والا نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور میں نوح علیہ السلام کی دعا کو دیکھ کر حیران ہوں، کیا سوچتا ہوں کہ دعا گھنٹوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا گھنٹوں مت کیجیے، دعا کے 2-3 الفاظ ہیں، دعا مختصر ہو لیکن اگر ادب کے ساتھ ہو، سلیقے کے ساتھ ہو، قرینے کے ساتھ ہو، اور آپ دعا کی قبولیت کے شرائط کے ساتھ ہو، اللہ کی قسم آپ کے 2-3 جملے بھی قوموں کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، 2-3 جملے بھی۔ اور نوح علیہ السلام کی دعا کو آپ سنیے اور الفاظ کو گنیے گا، پاؤ صدر کی بھی دعا نہیں ہے، فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ کتنے الفاظ ہیں؟ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہو گیا، میں عاجز آ گیا، میں لاچار ہو گیا، میں نے 950 سال توحید کو بلند کیا ہے، اے اللہ جتنے لوگ ایمان لائے اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، یہ صرف مجھے پریشان کرنے والے، یہ صرف مجھے پریشان کرنے والے، اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے، اے اللہ تو ہی نپٹ لے ان لوگوں سے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دعا اتنی درد کے ساتھ ہوئی تھی، اتنے دل کے ساتھ ہوئی تھی کہ نوح علیہ السلام کی ان 3 الفاظ کے بعد ایسے طوفان آیا تھا۔ اگر قرآن کے لہجے میں میں بات کروں تو قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد جو طوفان آیا اس کی ایک ایک موج پہاڑ کے برابر تھی، ایک ایک موج، وہ جو کشتی اہل ایمان اور نوح کو لے کر چل رہی تھی اس کی ایک ایک موج پہاڑ کے برابر۔ وہ معلوم ہے مختصر دعا کی وجہ سے طوفان آیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا انی مغلوب فانتصر، اللہ نے فرمایا اس دعا نے مجھے اس قدر مطلب یہ ہے کہ اس قدر دل کے ساتھ، اس قدر اخلاص کے ساتھ دعا کی کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے فرمایا اس دعا کے بعد آسمان چھلنی بن گیا، زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی اور آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کی قوم نے انسانی تاریخ کے عظیم طوفان میں ڈبو کے برباد کر کے رکھ دیا۔ ہاں انبیاء نے کیا سکھایا؟ نوح علیہ السلام نے ہم لوگوں کو کیا سکھایا کہ اگر حالات بے قابو ہو جائے تو ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، اللہ حالات کو قابو کرے گا۔ حالات کو پرامن اور سازگار بنانا ہے تو دعائیں کرو۔ مسلمانوں اس وقت ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اس ہتھیار کو کبھی گرنے مت دینا۔ انبیاء کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، انہوں نے دعاؤں کے ذریعے حالات کو قابو کیا ہے، مصیبتوں تکلیفوں میں دعائیں کی ہیں انبیاء نے۔ آئے میں موسیٰ علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی مصر میں کسی قبطی کا قتل کرتے ہیں اور پھر مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام مدین میں پہنچتے ہیں، بڑے چیلنجز ہیں نوح علیہ السلام کے پاس۔ کیا چیلنجز ہے؟ شناسائی کیسے پیدا کریں گے، مدین میں کون ان کو کھانا کھلائے گا، کون پانی پلائے گا، کون سر چھپانے کے لیے چھت دے گا، بڑے چیلنجز ہیں۔ چیلنجز ہیں نوح علیہ موسیٰ کے پاس، چیلنجز ہیں، لیکن وہ نبی ہیں، وہ جانتے ہیں حالات کو قابو کرنا ہے تو مجھے ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہر راستے بند ہے، اگر راستوں کو کھولنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ دعا نہیں کرتے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ میری دعا تک کیسے پہنچے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کیا کروں، دعا سے پہلے دعا تک اللہ پہنچے اس کے لیے میں کیا کروں۔ مدین کا جائزہ لیتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، مدین کے پنگھٹ کو دیکھا، مدین کے پنگھٹ کو دیکھا، وہاں پر کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں، بڑی نیک، بڑی حیا والی، ہاں بڑی سنجیدہ، ہاں اور موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں معلوم ہے کہ بڑی نیک ہیں، بڑی شرم و حیا والی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجبور بھی ہیں، کیونکہ میں کب سے دیکھ رہا ہوں اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں، ان سے بعد میں آنے والے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا پلا کے نکل رہے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ مجبور ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی مدد کروں گا اللہ میری دعا کو سنے گا۔ مفسرین نے نقطہ ذکر کیا کہ مجبور کی مدد کرنے کے بعد جو بھی دعا کرو نا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ہاں ان بچوں کے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام، خالد ما خطبکما، خالد ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا وجہ ہے کب سے میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ کھڑی ہو، کیا کہتی ہیں، خالد لا نسقی
حتی یسدر الرياح، کہتی ہو اجنبی مسافر یہ آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو روز کا مسئلہ ہے، ہم بڑی شرم و حیا والی ہیں، ہم نیک ہیں، ہم نہیں چاہتی کہ مردوں کے بیچ میں جا کر ان کے دھکے کھائیں، ہم کھڑی رہتی ہیں، مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کے نکل جاتے ہیں، ہماری آخر میں بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج ایسا نہ ہوگا، آج ایسا نہ ہوگا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ان لوگوں کو روانہ کر دیا، روانہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے پھر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کیا کہتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، ہاں دونوں اور بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے اندر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آج زمین پر جو بھی تو خیر نازل کرے، جو بھی بھلائی نازل کرے، میں اس خیر کا محتاج ہوں، میں اس بھلائی کا محتاج ہوں، یعنی اللہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ ہاں آپ کو معلوم ہے جن بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا، اللہ نے کھانا بھی دیا، کھانا بنانے والی بھی عطا کر دی، گھر والی بھی عطا کر دی۔ انبیاء نے ہمیں سکھایا راستے بند ہو تو دعائیں کرو، حالات کو قابو کرنا ہے تو دعائیں کرو، دعا اس وقت آپ لوگوں کا سب سے، اور محمد رسول اللہ کو دیکھیے دعا ہتھیار کیسے بنتا ہے اور ہتھیار کو چلانا کیسے ہے، محمد رسول اللہ کو دیکھیے۔ آپ کو معلوم ہے مدینے میں کچھ کمزور مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے قید تھے، اللہ کے رسول مدینے میں، وہ مسلمان مکے میں قید تھے، وہ آنا چاہتے تھے مدینے میں لیکن مکے کے کافروں نے قید کر کے رکھا تھا، وہ مکے میں تھے، ان کے دل مدینے میں اٹکے تھے، وہ آنا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہا صحابہ اللہ کے رسول سے کہ ہمارے لیے اگر آپ لوگ چھڑانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ دشمنوں سے مقابلہ دعا کے ذریعے کیا، محمد رسول اللہ نے دعا کے ہتھیار کو استعمال کیا، کہا کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ محمد رسول اللہ نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، قنوت نازلہ ایک دعا ہے ہاں جو فرض نماز کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد، اور اس دعا میں اللہ کے رسول نے ظالموں کا نام لے کر ان کی بربادی کی دعا کی ہے اور مظلوموں کا نام لے کر ان کے حق میں دعا کی ہے۔ اللہم انجِ الولید بن ولید، اللہم نجِ عیاش بن ربیعہ، اللہم نجِ سلمۃ بن ہشام، اللہم انجِ المستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطأتک علی مضر۔ کیا بات ہے؟ اے اللہ ولید بن ولید اور ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، یہ سارے لوگ مدینے میں اپنے ایمان کی وجہ سے قید ہیں، کچھ کمزور مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے مدینے میں مکے میں قید ہیں، اے اللہ ان کو مکے والوں کے چنگل سے چھڑا، مکے کے قید سے چھڑا، اے اللہ انہیں آزادی دلا، اے اللہ قبیلہ مضر کے کافر مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، ان پر اپنی پکڑ سخت سے سخت کر دے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنی دعا کے ذریعے جو سپر پر ملک ہوتا ہے نا اس کو برباد کیا، اس کے بادشاہ کو ہلاک کیا اپنی دعا سے، اس کو برباد کیا اپنی دعا سے۔ ہاں صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ملکوں کو حدود لکھی، بڑے بڑے حکمرانوں کو، مصر کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، ہاں اس میں اللہ کے رسول جو حکمرانوں سے مخاطب ان جملوں پہ غور کیجیے، آپ نے فرمایا اسلم تسلم، بڑے بڑے حکمرانوں کو۔ ایران کیسا تھا معلوم زمانے میں؟ جیسے امریکہ ہے آج جیسے امریکہ ہے، امریکہ سے ٹکرانے کی کون کوشش کرتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا اندازہ دیکھیے کس طرح ایران کے بادشاہ سے مخاطب ہے، اسلم تسلم، سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کے سائے میں آ جاؤ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کے سائے میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اتنا مغرور تھا، اتنا تکبر تھا فوج کا اپنے ملک کا، اور اتنا بڑا سپر پر بادشاہ تھا، محمد رسول اللہ کے خط کے ساتھ توہین کرتے ہیں، آپ کی قاصدیت میں گستاخی کرتا ہے، خط کو توڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے خط کو توڑا، کس نے؟ کسریٰ نے توڑا، اور خط کو توڑ کر کہتا ہے کہ جا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ کو مدینے میں پتا چلا کہ ایران کی بادشاہ کسریٰ نے میرے خط کو توڑا ہے، محمد رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مدک رسالتی مدک اللہ ملکہ، کیا کہا؟ مدک رسالتی مدک اللہ ملکہ، اے اللہ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے میرے خط کو توڑا ہے، تو اس کے غرور کو توڑ، تو اس کے ملک کو توڑ، تو اس کی سلطنت کو توڑ، تو اس کی غرور کو کچل کے رکھ دے۔ آپ کو معلوم ہے کسریٰ کا بیٹا کچھ ہی دنوں کے بعد، جس کا نام تاریخ میں شیرویہ ایسا نام آتا ہے، اپنے باپ کا دوست باغی ہوتا ہے، تلوار لے کے اٹھتا ہے اور اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے سپر پر ملک کے بادشاہ کو برباد کیسے کیا؟ اپنی دعا کے ذریعے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں پورا ایران مسلمانوں کے دوستوں قبضے میں آ چکا تھا،
मुसलमानों के कदमों में आ चुका था। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी, तमाम अंबिया की जिंदगी हमें बताती है कि हालात अगर बेकाबू हो जाएं तो मुसलमानों दुआएं करो, दुआएं करो। और कितने ही दोस्तों एहतियाती तदाबीर हो, कितने ही असबाब वसाइल आप लोगों के सामने हो, कामयाबी की लाख उम्मीद हो, लेकिन दुआ के हथियार को कभी गिरने मत दो। इस वक्त आप लोगों के फर्ज नमाजों के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं, उनकी हिफाजत के लिए यहाँ मसाजिद और मदारिस का दोस्तों इनका जो वजूद दाव पे लगा हुआ है, मसाजिद का, मदारिस का, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। हाँ, हो सकता है इन सबों में कोई ऐसा बेटा हो, बंदा जो मुस्तजाब दावत हो, हाँ, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में इतना कीमती हो, अल्लाह उसकी कसम की लाज रख ले, ऐसा कोई बंदा भी इंशाअल्लाह इन सबों में होगा। आप दुआएं कीजिए। यहाँ मदरसों को खतरे हैं, मस्जिदों को, मुसलमानों को भी खतरा है, आपके दुआओं की सख्त जरूरत है। और कामयाबी की लाख उम्मीदें हो। आप गज़वे बदर में देखिए ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने कितना बता दिया मालूम है? कोई ढका छुपा मैसेज नहीं था कि कल की जंग बदर मुसलमान जीतेंगे, ये जंग कोई ढका छुपा मैसेज नहीं था, क्लियर मैसेज था। बल्कि हज़रत उमर के यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने गज़वे बदर से एक दिन पहले कहा था, हाज़ा मसरउ फुलान गदर इंशाअल्लाह। क्या कहा था? हाज़ा मसरउ फुलान गदर इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल को वही इलाही ने इतना क्लियर मैसेज दिया था कि कल अबू जहल की लाश यहाँ पर होगी, उतबा की लाश यहाँ पर होगी, हाँ, शैबा की लाश यहाँ पर होगी, अबू लहब, इतना क्लियर मैसेज मिल गया कि सुबह की जंग मुसलमान जीतेंगे। यहाँ तक कि काफिरों के कत्ल होने की जगह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील के जरिए बता दी। इतना क्लियर मैसेज मिलने के बावजूद भी, इतनी कामयाबी नजर आने के बावजूद भी दुआ का क्या हाल है मालूम है? मुनाजात का क्या हाल मालूम है? जंग सुबह होने वाली है, उसी रात को मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान बदर में खड़े हैं और आपके कंधे पे चद्दर है, वो चद्दर, और खड़े हैं किबले की तरफ रुख करके, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी। क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आति मा वअदतनी। ऐ अल्लाह, जो मदद का तूने वादा किया वो घड़ी आ चुकी है। ऐ अल्लाह, तारीख का जो तूने वादा किया वो घड़ी आ चुकी है। ऐ अल्लाह, ये 313 जो मेरे साथ हैं, सामने 1000 है, अगर ये शहीद हो जाते हैं, ये अगर कट जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, इस जमीन पर फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी मदद कर, और मदद का जो तूने वादा किया वो घड़ी आ चुकी। और इतना रो रहे हैं, वो चद्दर मुबारक बार बार कंधे से गिर रही है। हजरत अबू बकर बार बार वो चद्दर को कंधे पे रख रहे हैं, यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी गिरिया उदारी, इतना रो रहे हैं कि हजरत अबू बकर कहते मुझसे देखा न गया, मैं पीछे से चिपक गया, मैं पीछे से लिपट गया, और लिपट के कहता हूँ कफा का मुनाशदत करब, कफा का मुनाशदत करब, बस कीजिए, बस कीजिए। क्यों अल्लाह के रसूल इतना रोते हैं? क्यों इतनी गिरिया उदारी करते हैं? अल्लाह आपको बेयार मददगार नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा, जरूर आपकी मदद करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया कि कितने भी असबाब हों, कितने भी वसाइल हों, और कामयाबी की लाख उम्मीद हो, कामयाबी सामने खड़ी हो, लेकिन मुसलमानों दुआएं मत छोड़ो, दुआएं मत छोड़ो। आज मैं भी दुआ करता हूँ, मैं और उम्मीद भी करता हूँ सबों में इंशाअल्लाह कोई ऐसा होगा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, रुब्बा आशा साक पर मदफून बिल अब्वाब लव अक़सम अल्लाह ला बरना। आपने फरमाया इस जमीन पर मुसलमानों के बीच में कोई ऐसा बंदा भी घूमता रहता है जिसे लोग कोई हैसियत नहीं देते। हाँ, लोगों में कोई वजन नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती, लेकिन रब की नजर में इतना वजनी और कीमती होता है, जमीन पे कसम खाए अल्लाह सातवें आसमान पे उसकी कसम की लाज रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सबों में कोई होगा, और इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह। और ये दुआ भी दोस्तों कबूलियत वक्त का, कबूलियत दुआ का वक्त है। आइए मैं दुआ करता हूँ, और दुआ भी कैसी मालूम है? अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह, ये इतने हमारे पास नेकियां तो नहीं है, ऐसा कोई अमल तो हमारी नजर में नहीं है जिसको सामने रख के दुआ करें। बस ये कहिए, अय अल्लाह, ये पेशानी इतनी मुकद्दस है, तेरे दर के अलावा किसी दर पे झुकी नहीं है, कभी किसी की दर पे नहीं झुकी। बस इसी तौहीद को झूली में रखते हैं, इसी तौहीद को झूली में रख के तुझसे दुआ करते हैं, अय अल्लाह, इस मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत कर, या मदारिस की हिफाजत कर, या मसाजिद की हिफाजत कर, यहाँ छोटे बड़े तमाम लोगों की हिफाजत कर। अय अल्लाह, इस मुल्क के माहौल को, इस मुल्क के हालात को तू ही काबू कर, यहाँ के हालात को पुरअमन बना, साजगार बना, यहाँ मुसलमानों के लिए हालात को साजगार बना, यहाँ मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी अता कर, खुशहाली की जिंदगी अता कर। अय अल्लाह, हमें तौफीक दी कि तेरे घरों को आबाद कर सके।
تیرے گھروں کو آباد کر سکیں. اے اللہ ان نوجوانوں کے دنوں کو بدل دے جو آج اس مسجد میں تقریر کو سننے والے ہیں، ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ سب سے پہلے تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، ان لوگوں کو نمازی بنا، پختہ نمازی بنا، ہمیں بھی نمازی بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا. اے اللہ ان نوجوانوں کو دین کا داعی و مبلغ بنا دے. اے اللہ ان نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑ، انہیں توفیق دے کہ یہ پورے محلے کی اصلاح کر سکیں، پورے محلے کی اصلاح کر سکیں. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوئے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو تیری رحمت میں آ چکے ہیں انہیں کھروٹ چین سکون عطا فرما، ان کے قبر کے مرحلے آسان کر دے. اے اللہ ہمارے لیے موت کے لمحے آسان کر دے. اے اللہ جب بھی موت آئے قرآن کی تلاوت میں لگانا یا تو پھر سجدے کی حالت میں ہماری روح کو قبض کرنا. اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں، جو تنگحال ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال بنا دے، رزق کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دے. اے اللہ اپنی بارش برسا دے اور رحمت والی بارش برسا دے. اے اللہ ان کھیتوں میں جو یہ بیٹھے ہوئے نسلیں ہیں ان کے لیے برکتیں عطا کر دے. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے کھیتوں سے برکتیں اٹھ چکی ہیں. اے اللہ ہم گنہگار ہیں. اے اللہ ان جانوروں کے لیے بڑا برسا دے. ان کھیتوں میں زمینوں سے جو تو نے برکتیں اٹھائی ہیں اے اللہ وہ برکتیں پھر نازل کر دے ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اس قوم کے لیے برکتیں پھر نازل کر دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہمارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو بخش دے، سارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، نیکی کے کاموں میں لگا دے، نیکی کے کاموں میں لگا دے. اے اللہ ہم دنیا کے جتنے فتنے ہیں ہر فتنے سے بچاؤ، ہر فتنے سے بچا. اے اللہ ان نوجوانوں کی تو حفاظت کر، ان نوجوانوں کی حفاظت کر. اے اللہ پوری دنیا میں جو مسلمان مظلوم ہیں، پوری دنیا میں خاص طور پر فلسطین کے جو مسلمان اللہ جو مار رہے ہیں، یہ جو ظالم ہے اللہ اگر ہدایت کے قابل ہے تو ان کو ہدایت دے، ورنہ تو ان پر اپنے عذاب کی بجلی گرا دے، ورنہ تو ان پر اپنے عذاب کی بجلی گرا دے. اے اللہ پھر سے تجھ سے دعا کرتے ہیں اس ملک کے حالات کو مسلمانوں کے لیے پرامن اور سازگار بنا دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام کو، جب تک زندہ رکھنا اسلام کو. ہاں اس سے پہلے یہ بھی دعا کریں اے اللہ ہم لوگ، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے گھر والوں کے لیے ہم خاص طور پر یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ زمین پر جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے انہوں نے پیغمبروں نے جو جو خیر و بھلائی تجھ سے مانگی ہے اے اللہ توحید کو جھولی میں رکھ کے تجھ سے دعا کرتے ہیں وہ ساری بھلائیاں وہ سارے خیر ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا کر دے. اور جس شر سے ہاں جن فتنوں سے تیرے انبیاء نے جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک انبیاء ہیں جن فتنوں جس شر سے پناہ مانگی ہے ہم اور ہماری نسلیں ان فتنوں شر سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ، جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.